لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم
العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، پیغمبر، پوری کائنات کے سردار اور امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ خطبہ کے اندر وقت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی نعمت اور انعام ہے۔ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ کسی بھی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کئی مقامات پر قسم اٹھاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک وقت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی مقامات پر وقت کی قسم بھی اٹھائی ہے، جیسا کہ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر والفجر ولیال عشر، یہ اللہ تعالیٰ نے وقتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کے ہاں وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس چیز کا حساب و کتاب بھی انسان سے ہونا ہے کہ اللہ نے انسان کو وقت دیا اور انسان نے اس کو کس کام کے لیے کھپایا اور کہاں خرچ اور صرف کیا۔ اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے جوانی کے بارے میں خاص طور پر سوال کرنا ہے، وہیں پر اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو زیادہ عمر عطا فرمائی ہے، بڑھاپا عطا کیا ہے، بڑھاپا دے کر اللہ نے انسان کا عذر ختم کیا ہے۔ کہیں انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے وقت نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، آپ فرماتے ہیں اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60۔ اللہ نے ایک انسان کو مہلت دی ہے، اس کی عمر کو بڑھا دیا ہے، مؤخر کر دیا ہے، لمبی عمر اس کو عطا کی ہے۔ حتی بلغہ 60، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کا عذر قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ 60 سال کا نہیں ہو جاتا۔ جو شخص 60 سال کی زندگی کو پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا عذر ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نیک اعمال کے لیے وقت نہیں ملا۔ 60 سال کی عمر کے پہنچنے کے بعد عذر کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے، یہ عمر کا ایسا حصہ ہے جس میں انسان کی عقل سے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک شخص غفلت کے اندر وقت گزارتا رہا، جب اس کو نحیف ہونا، نحافت اور کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور جب انسان کے اعضاء جواب دینا شروع کر دیتے ہیں،
تو وہ انسان لامحالہ طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ 60 سال کی عمر تک پہنچنے کے باوجود بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور ایسی عمر جس میں ایک انسان کا دل دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف جو ہے نا وہ مائل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اتنی عمر پا لینے کے باوجود اگر کوئی بندہ گناہوں پر مصر ہے، اڑا ہوا ہے اور ڈٹا ہوا گناہوں کے اوپر، اور آخرت کو بہتر نہیں بناتا، آخرت کی فکر نہیں کرتا، ایسا شخص ناکام اور نامراد ہوگا. اللہ کے ہاں اس کے عذر کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا عمر کا حصہ ہے. اس 60 سالہ پیریڈ کے یہ ایک ایسا پیریڈ تھا کہ اس کے کامیاب ہونے کے لیے کافی تھا. لیکن دنیاوی زندگی کی محبت، خواہشات نفسانی کا غلبہ اگر یہ اس پر رہا تو پھر اللہ کے ہاں ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی. خاص طور پر آج کے اس دور میں جس طرف بد نظری کا فتنہ جس نے اپنے اندر زمانے کو لپیٹ رکھا ہے، کنوارے تو کنوارے، بوڑھے لوگ بھی اس فتنے سے محفوظ نظر نہیں آتے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ اللہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے. ایسے 3 قسم کے بد نصیب لوگ کون سے ہو؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا وہ شخص شیخ زانن، جو بڑھاپے کے اندر زنا سے باز نہیں آتا. بوڑھا ہو گیا ہے، زندگی گزر گئی ہے، اس کے باوجود بدکاری سے باز نہیں آیا، بری نظر سے باز نہیں آیا، زنا سے باز نہیں آتا، اور اس بد نظری کے فتنے میں ابھی تک وہ مبتلا ہے. حالانکہ اس عمر کے اندر خواہشات انسانی جو نفسانی خواہش ہے دب جاتی ہے، اللہ کی طرف دل متوجہ ہونے لگتا ہے، انسان کو قبر نظر آتی ہے، موت قریب نظر آتی ہے. اس کے باوجود وہ بدکاری سے، زنا سے، فحاشی سے باز نہیں آتا. ایسا بندہ اتنا بد نصیب ہے، اللہ قیامت والے دن نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے اللہ نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا. دوسرا بندہ مالک الکذاب، جھوٹا حکمران، جھوٹ بولنے والا حکمران. یہ بھی ایسا شخص ہوگا اللہ قیامت والے دن نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین اس کو کوئی بہترین بدلہ دیں گے، بلکہ اللہ کے ہاں اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا، اللہ سے معافی مانگے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو اللہ کے ہاں اس کی خیر نہیں ہے. جھوٹا حکمران، جھوٹ بولنے والا. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الامام العادل، جو شخص عادل، منصف، انصاف کرنے والا اچھا حکمران ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے. اور دوسری طرف جھوٹا حکمران، آج آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے حکمران صبح سے لے کر شام تک صرف اور صرف ان کی تربیت ہی جھوٹ پر مبنی ہے. ساری زندگی جھوٹ پر مبنی. اپنی سیاست سیادت چمکانے کے لیے صبح اٹھ کر رات سونے تک جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں. ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں. جو اللہ نے عہدہ دیا ہے
جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف دوسرے لوگوں کو گرانا، اپنے آپ کو بڑا بنوانا، اور اس کے لیے اسپیشل قسم کے بندے تیار کیے ہوئے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور آپ کو بھی پہچاننا چاہیے ایسے لوگوں کو، ایسے جھوٹے لوگوں کو ان کی سپورٹ کرنا اور ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، آپ برابر کے شریک ہو جائیں گے گناہ میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جو آیا دنیاوی مفاد کی خاطر ہم اس کے ساتھ جناب اس کی پیٹھ پر تھاپی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جناب ہمارا حکمران ہمارا لیڈر یہ ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ تم سے بھی حساب ہونا ہے کہ تم نے کس شخص کو منتخب کیا، تم کس شخص کو آگے لے کر آئے۔ تو یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا جو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں آج۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر تمہیں نہیں ملتا ایسا بندہ تو نہ اپنا ووٹ دو، ضائع نہ کرو۔ ان کے نزدیک ایک بہت نیک آدمی جو تہجد گزار ہے، پڑھا لکھا شیخ الحدیث ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، انتہائی اللہ کے ہاں برگزیدہ بندہ، اس کے ووٹ کی اور ایک عیسائی کے ووٹ کی برابر حیثیت ہے۔ ان کو کوئی فکر نہیں کہ یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ کتنا نیک ہے، یہ اللہ کا کس قدر برگزیدہ بندہ ہے۔ اور دوسری طرف کوئی کافر بے ایمان ہے نا، اگر وہ ان کی سپورٹ کرتا، ووٹ دیتا، تو آپ سے زیادہ وہ ان کو اہمیت دیں گے۔ اس لیے یہ غور و فکر کی بات ہے۔ ایسا شخص اللہ کے ہاں کسی قسم کی روح رعایت کا حقدار نہیں، جھوٹا حکمران، جھوٹ بولنے والا۔ اور آپ جانتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ابھی الیکشن قریب ہے، آپ کے ساتھ پھر جھوٹ بولے جائیں گے، اسی طرح پوری وہ فہرست آپ کو سنائی جائے گی، آپ سے ووٹ بٹورے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح بدماشی اور اسی طرح فحاشی اور ریانی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے غور و فکر کرنے کی بات ضرورت ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ حکومت مل جانا یا اقتدار مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اس کو پورا کرنے کے لیے عوام کی خدمت، ان کے حقوق کا خیال کرنا یہ فرض ہے، نہ کہ صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے رہے۔ یہ کہاں کی حکمرانی، کہاں کی سرداری، سیادت اور حکومت ہے۔ اس لیے ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو بھی اللہ کے ہاں دردناک عذاب ملے گا۔ تیسرا بندہ عائل مستکبر، بھوکا متکبر، فقیر ہے، مال و دولت بھی پاس نہیں ہے، اس کے باوجود تکبر کرتا ہے۔ مال ہے نا، دولت ہے، بعض اوقات یہ انسان کو تکبر پر ابھارتی ہے۔ ایک بندے کو گھر میں روٹی نہیں ملتی، بیچارے کو کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور بڑا بنتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ یہ بھوکا متکبر اس کے لائق نہیں تھا۔ اصل میں نا ان کی قباحت زیادہ اس لیے ہے کہ اللہ نے جو ان کو عہدے، جو جگہ یا جس جگہ پر مقام پر رکھا ہوتا ہے، وہاں پر یہ ان چیزوں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ ایک بھوکا شخص ہے، وہ تکبر سے آسانی سے بچ سکتا ہے، اس کے باوجود تکبر کرتا ہے۔ ایک حکمران ہے، اللہ نے سارا کچھ دیا ہے، اختیارات دیے، اس کے باوجود جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بوڑھا ہو گیا ہے، خواہشات نفس اب دب چکی ہیں، اب وہ جوانی کا جوش نہیں ہے، اس کے باوجود بدکاری سے باز نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کے لیے اس لیے زیادہ سخت عذاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ان فطروں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے ایک دیہاتی آدمی نے سوال کیا، من خیر الناس، اللہ کے نبی بتائیے لوگوں میں سب سے بہترین بندہ کون سا ہے، سب سے اچھا بندہ کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس بندے کو اللہ نے لمبی عمر دی اور اس نے اچھے اعمال کیے، جس کی لمبی عمر ہوئی، اللہ نے لمبا زمانہ دیا اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوئے، اللہ کے ہاں یہ سب سے بہترین بندہ ہے۔ اس وقت کو، اس زندگی کو اس نے اللہ کی اطاعت فرما برداری میں گزارا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہا، اللہ کے ہاں یہ سب سے بہترین بندہ ہے۔ اللہ اس بندے کو سب، شریعت اسلامیہ اس بندے کو سب سے بہترین کہتی ہے۔ اسی
روایت کو نقل کرنے کے بعد آگے امام ترمذی ایک اور روایت لائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ من شر الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین، سب سے برا بندہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کو اللہ نے لمبی عمر دی اور اس کے اعمال برے ہوئے. لمبی عمر ملی اور اس کے باوجود اس کے برے اعمال، گناہ زیادہ، اپنے وقت کو ضائع کیا، اطاعت و فرما برداری سے دور رہا، نفسانی خواہشات کو مکمل کرتا رہا، دین سے دور ہو گیا، ایسا بندہ بدترین شخص ہے. تو اس لیے اللہ نے اگر وقت دیا ہے تو اس کی قدر کرنا سیکھیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ. اسی لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت کو ضائع کرنا یہ موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ موت انسان کو دنیا سے دور کرتی ہے، لیکن جو وقت کا ضائع کرنا ہے یہ انسان کو اللہ سے بھی دور کرتا ہے اور آخرت کی یاد سے بھی دور کر دیتا ہے. اتنا خطرناک یہ معاملہ ہے وقت کو ضائع کرنا، اپنی زندگی کو ضائع کرنا. اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا حساب و کتاب ہونا ہے. یہ تو نہیں کہ دنیا میں آئے، کھیلے کودے اور اپنی خواہشات پوری کی، من مانی کی زندگی گزاری اور اللہ کے پاس چلے گئے. یہ نہیں ہے. ہمارے اسلاف اس طرح زندگی نہیں گزارتے تھے، ان کے اوقات اس طرح نہیں گزرتے تھے، وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے استاد عمر بن قیس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ادب، قرات، وراثت کا علم اپنے استاد سے سیکھا، اور جب میں ان کی تلاش کے لیے نکلتا تو میں دیکھتا کہ وہ 4 کاموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کام کر رہے ہوتے تھے. پہلا کام کیا؟ میں ان کو دیکھتا یا تو وہ بازار میں تجارت کر رہے ہیں، اگر بازار میں نہیں ہے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا نفل و نوافل پڑھ رہے ہیں. اگر گھر میں بھی نہیں ہے پھر میں ان کو تلاش کرتا کہ وہ کوفہ کی مساجد میں سے کسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر مسجد میں بھی نہ ہوتے پھر میں ان کو تلاش کرتے کرتے کسی قبرستان میں جاتا تو وہ قبرستان میں بیٹھے ہوتے اور اللہ کے سامنے اتنا روتے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مخاطب ہو کر یہ فرماتے تھے وَلَا أُؤَخِّرُ شُغْلَ الْيَوْمِ أَنْ كَسَلٍ إِلَىٰ غَدٍ إِنَّ يَوْمَ الْعَاجِزِينَ غَدٌ، کہ میں سستی کرتے ہوئے، بے پرواہی اختیار کرتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اپنے کاموں کو کل تک مؤخر نہیں کرتا. اس لیے کہ کل تک اپنے کاموں کو مؤخر کرنا اور اپنا وقت ضائع کرنا یہ تو نکمے لوگوں کا کام ہے.